اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی لا یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ان کی زوجہ حضرت حنا علیہ السلام پیغمبروں کا خاندان، پیغمبروں کی صحبت ہے، تو وہ صبر اور شکر کر کے اللہ کی رضا پر راضی تھیں۔ گھر کے صحن کے اندر دوپہر کے وقت چارپائی بچھائی ایک درخت کے نیچے قلولہ کرنے لگی۔ ایک منظر دیکھا، درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے اڑ جا کے کہیں سے دانہ اٹھا لاتی اور بچے کے چونچ میں کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈال رہی تھی۔ جب بچے کے ساتھ چڑیا کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مالک، تو نے پرندوں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، تیرے دربار میں کیا کمی ہے؟ اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ دل چوٹ کھا گیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی جو عرش تک جا پہنچی۔ اللہ نے حضرت حنا کو کرم نوازی سے مالا مال کر دیا۔ حضرت حنا نے کہا، اے اللہ، جو تو میرے بدن میں ہے، میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنا زوجہ عمران نے بیٹی کو جنم دے دیا تو وہ پریشان ہو گئیں اور کہا کہ مالک، یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا ہے، وہاں تو سارے مرد ہیں، ایک لڑکی جب جوان ہو گئی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ منت میری کیسے پوری ہوگی؟ پریشان ہوئی۔ منت تکمیل کا سوچ کے مالک، یہ تو بیٹی ہے۔ آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حنا، جو تو نے بیٹی جنم دی ہے، ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم علیہ السلام۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اس کے بیت المقدس میں وقف کرنا ہے۔ اب پریشانی ہوئی کہ اب 300 حجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں، ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی؟ یہ سوچ کے کوئی بڑا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو ان کی دیکھ بھال کرے، جو اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لیے تیار ہو گئے اور کوڑا ڈالا گیا۔ کوڑا میں نام نکلا حضرت ذکریا علیہ السلام کا۔ اسلام ان کے نام جو جلیل القدر پیغمبر اور ان کے رشتے میں خالو بھی لگتے تھے۔ کہا، یہ سعادت میرے ذمہ رہی کیونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ ان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا اور حضرت مریم کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، کھانا دیتے، اور جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے تھے۔ اگر وہ افطار کے وقت جاتے ہیں تو سحری کے وقت واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت ذکریا علیہ السلام تالا لگا کے کہیں کام گئے اور واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ افطاری کے لمحے گزر گئے، بہت پریشانی ہوئی تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حیرت ہو تو یہ تھی کہ پھل ہیں لیکن دروازہ بند ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، تو پھل کیسے آئے؟ پہلی حیرت تو یہ، پھل بھی بے موسم۔ حضرت ذکریا تڑپ کے بولا، اے مریم، یہ کہاں سے آئے؟ کہا، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے، وہ اللہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا؟ اب حضرت ذکریا علیہ السلام کا ذکر اب آپ نے سنا ہے، کیونکہ ہاں اولاد نہیں تھی اور ان کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 120 سال، اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہو گئی، تو آپ تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی۔ لیکن جب بے موسم پھل دیکھے، اندر چھپی ہوئی امید کی کرن، موم سی جو چنگاری تھی، وہ بھڑک اٹھی، اور حضرت ذکریا نے ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ،
جب کہ تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن مالک کیا تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے۔ معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ متعظ ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ مگر مسجد اقصی پاس ہے، لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت و محسنین نیکوکاروں کے پاس ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں مالک تیری رحمت یہاں پر برس رہی ہے۔ جی جیسے حضرت زکریا وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا گیا کہ یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ میرے گھر میں آؤ۔ اور کہا گیا نبی ہو کے ولی کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو، کچھ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن فرشتے آ کے پکار کرنے لگے کب جب وہ حجرے میں کھڑے مانگ رہے تھے۔ فرشتوں نے آ کے کہا زکریا ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے، اولاد مانگی ہے تو یحییٰ ملے گا، لیکن اکیلی اولاد نہیں مانگی، نیک اولاد مانگی، پاک اولاد مانگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بیٹے دینے والے ہیں وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا اور پیغمبر ہوگا۔ تو ناظرین آپ بھی سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران کی روزانہ تلاوت کیا کریں اور اولاد کی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد دے گا اور بیٹا دے گا۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔